بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ ہارون بادشاہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بے ضرر اور مفید انسان ہے۔ اس کی شگفتہ باتوں کی حکمت تمنن تباہ کا ذریعہ بھی بنتی تھی۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کی شوخی میں چھپی ہوئی دانشمندی اسے صاف بچا لے جاتی۔ حضرت بہلول کی تمام زندگی اسی آنکھ مچولی میں گزری۔ ہارون کوشش کرتا رہا کہ اسے کسی طرح پانس لے یا اس کا قصہ ہی تمام کر دے، مگر جس سے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ ایک مرتبہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ ہارون کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے دربار میں بلایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی داغ بٹانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول کہیں سے پھرتا پھراتا دربار میں آ نکلا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے اس کا معمولی لباس بوسیدہ گدڑی اور ڈول میں آٹی ہوئی جوتیاں دیکھی اور قدرے حیرت سے بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہے کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ حضرت بہلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا عصا کٹکھٹاتا اس کے قریب پہنچا اور بولا، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہے؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی۔ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کیا کرتا۔ حضرت بہلول نے مزے سے کہا، میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہے کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول خاموش رہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقیہ ہے؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اطمینان سے کہا، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لے۔ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شائق تھا۔ وہ اس فقیہ سے بولا، کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ فقیہ بولا، تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ ہارون نے اجازت دی۔ اجازت ہے، تم جیسی چاہو شرائط طے کر لو۔ فقیہ بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا۔ اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیہ دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیہ دینے کا پابند ہوگا۔ حضرت بہلول مسکرایا، ہم فقیروں کے پاس مالی دنیا کہاں ہے؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لے اور اپنی 1000 اشرفی پوری کر لے، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ تو ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے ہی، کہ امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ فقیہ نے کہا، مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ حضرت بہلول نے جواب دیا، بصر و چشم۔ فقیہ نے ہارون سے پوچھا، علی جاں آپ کی بھی اجازت ہے؟ ہارون نے شاہانہ تمکنت سے کہا، اجازت ہے۔
پکیا نے اپنا معمہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے برجستہ کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کرے اور روزے رکھے۔ اسی اثناء میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑھی اور رکھے جا رہے تھے۔ ہارون نے ستائش کی، مرحبا مرحبا، بہت خوب۔ بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی پرزانوں کو بھی مات دیتی ہے۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا، کیا عالیجا کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت پکیا سے ایک سوال کروں؟ ہارون نے کہا، اجازت ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا، کیا آپ تیار ہے؟ پکیا نے نخوت سے کہا، ضرور پوچھو۔ بہلول نے کہا، فرض کرے کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے۔ ہم اس سے سکنجبین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون محظوظ ہوا۔ اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں پکیا پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تمہارا معمہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ پکیا نادم سا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں جھک گئی۔ اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ عالیجا میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معمے کو حل کر دو۔ بہلول مسکرایا، کیا حضرت پکیا اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ پکیا بولا، بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہلول نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لے، پھر اس کا پیٹ چاک کرے۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھے کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ ہارون بہت محظوظ ہوا۔ اس نے بہلول کو آفرین کہی۔ پکیا نے سر جھکایا اور 1000 اشرفی اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔
بہلول نے تمام اشرفیہ سمیٹ کر اپنی جولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جولی خالی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اور ایک عالم کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مزید اسلامک واقعات اور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔